السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ آج کا پروگرام ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں رہنے کے لیے، والدین سے سلوک کے لیے اور مال خرچ کرنے کے طریقے، غرضے کے ہر چیز کے حوالے سے اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ ہم سب سے مخاطب ہے۔ ہم جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ اب اس میں ثواب کیا ہے؟ جو میں سمجھا ہوں کہ ثواب جو ہے وہ قرآن حکیم کو پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ثواب ہے۔ اگر ہم ناظرہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یقیناً ثواب تو کوئی مل رہا ہے، لیکن ہم جو اس کا اصل ثواب ہے اس کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ پھر قرآن حکیم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اور ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ثواب سے، جو اس کا حقیقی ثواب ہے، اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا آج میں بات کروں گا خرچ کے حوالے سے کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس طرح خرچ کریں اور کن لوگوں پر اور کس جگہ پہ خرچ کریں۔ اگر صرف اس ایک بات کے اوپر عمل کر لیا جائے تو اسلامی مملکت خوشحالی کی طرف چلی جائے گی اور اسلامی مملکت ایک فلاحی مملکت بن جائے گی۔ اسلام کا ہر اصول جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس میں کبھی تنگی آ جاتی ہے، ترشی آ جاتی ہے، کبھی بہت بڑی بھلائی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے اور کس وقت ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں اور رب کائنات کے حضور دعا کرتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کے حوالے سے کہ اے نبی، یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت ہے 215، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی خرچ کا جو طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہمیں رشتہ داروں پہ جو ضرورت مند ہیں، بے جا نہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور والدین پہ تو ہر حال میں خرچ کرنا ہے۔ یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، یتیم بھی جو ضرورت مند ہیں، مسکین جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو ہماری
امداد کے مستحق ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے آگے ہاتھ آ کے پھیلائیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ان تک پہنچنا کیسے ہے۔ ایک ان مساکین پر اور پھر مسافروں پر خرچ کریں۔ مسافر سفر کر کے آتے ہیں، اب تو دنیا بہت بدل گئی، لیکن مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو بھلائی بھی ہم کرتے ہیں، جو اچھائی، جو نیکی بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی جو آیت نمبر 219 ہے اس کا آخری حصہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے کا بھی ضابطہ طریقہ متعین کر دیا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دو۔ اب ہمیں اپنی ضروریات کا تعین کرنا ہے کہ ہماری ضروریات ہیں کیا۔ اب ہماری ضرورت یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی جہاز رکھیں، کوئی محلات تعمیر کریں، کوئی اور چیز اسی طرح لیوشلی خرچ کریں، یہ تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ضروریات کا تعین کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو لمٹ کر لیں تو ہمارے پاس بہت سارا مال ایسا ہوگا جو مال مستحق لوگوں پر اور مناسب جگہوں پر خرچ کیا جا سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کے بھائی بھی نہ بنو کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو فضول خرچی میں اڑا دو۔ اس کے اوپر بھی قطعاً ہے، پابندی ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ تم بالکل لیوشلی اور اس طریقے سے خرچ کرو کہ وہ مال جو ہے وہ تم شیطان کے بھائیوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن، اگر وہ غلام ہے تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا یا آزاد کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کتنے اچھے اچھے فارمولے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ ابو ہریرہ سے حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ یعنی اسلام جو ہے اس میں رواداری ہے، اس میں محبت ہے، اس میں قربانی ہے،
اس میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور انسان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو معاشی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اس غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے اور یہی ثواب ہے، یہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم قرآن حکیم کے ان احکامات پر عمل سے اپنی ابتدا کریں۔ میں اپنی قرآن حکیم کی مختلف آیات کا ترجمہ اور تشریح میں اپنے آنے والے ویلاگ میں پیش کروں گا، اور میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔